بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے اپنے اس یوٹیوب چینل ارض مقدس پہ آپ کو خوش آمدید۔ ایک بہت پرانی دفعہ کا ذکر ہے کہ ہمارے ملک میں ایک حکمران ہوا کرتے تھے، ان کا نام جنرل پرویز مشرف تھا۔ انہوں نے تقریباً 10 سال حکومت کی۔ کیسی کی، کیوں کی، ہم اس پر بات نہیں کریں گے کہ ان کے ساتھ جو اپوزیشن نے کی وہ ہمارا موضوع ہے۔ سب سے پہلی بات جو اپوزیشن نہایت زور و شور سے کرتی رہی ہے ماضی میں، وہ تھے ایٹمی دھماکے، جس کے بارے میں اپوزیشن نے یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود میاں صاحب ڈٹ کر کھڑے تھے اور انہوں نے دھماکے کیے۔ حالانکہ امریکہ نے اربوں ڈالر کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن ہمارے شیر دلیر میاں صاحب بالکل نہیں مانے اور دھماکے کر دیے۔ وہ ڈرے بھی نہیں، وہ جھکے بھی نہیں، وہ بکے بھی نہیں، اور انہوں نے دھماکے کر دیے۔ اور اس انکار کو آج کل کی زبان میں میرے خیال میں ایبسلیوٹلی ناٹ کہتے ہیں، جو کہ سمجھ لیں میاں صاحب نے ابتدا کی تھی بقول ان کے۔ دوسرا جو سب سے بڑا ایشو تھا جس کو نون لیگ ہمیشہ آن کرتی رہی ہے، وہ تھی کارگل کی لڑائی، جس پہ آج تک اپوزیشن کا موقف یہی رہا ہے، اور یہ مجرمانہ موقف ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی فوج کو اپنی قوم کے سامنے بے عزت کیا۔ موقف یہ تھا کہ فوج نے جنگ کرنے سے پہلے حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا۔ حالانکہ یہ پلاننگ بے نظیر بھٹو کے دور سے چل رہی تھی، لیکن وہ ایک الگ موضوع اور ٹاپک بن جائے گا، ہم اس طرف نہیں جاتے۔ تو واپس آتے ہیں موضوع کی طرف کہ انہوں نے یہی کہا کہ فوج نے ہمیں بتائے بغیر، اعتماد میں لیے بغیر خود ہی حملہ کر دیا، اور جب فوج پھنس چکی تو یہ بھاگتے ہوئے میاں صاحب کے پاس آئے اور گڑ گڑاتے ہوئے میاں صاحب سے درخواست کی کہ آپ ہمیں انڈین فوج سے بچائیں، ہماری کسی طرح سے جان چھڑائیں۔ یہ ایک انہوں نے پروپیگنڈا اس ٹائم لانچ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہمارے سورما ٹائپ کے میاں صاحب فوراً امریکہ گئے اور بل کلنٹن کو کان سے پکڑ کر یہ کہا کہ وہ چھٹ ساڑے منڈیا نوں۔ تو یقین کریں بل کلنٹن کی واقعی میں کانپے ٹانگنے لگی تھی، اور میاں صاحب خوشی خوشی اپنی فوج کو بچا کر لے آئے۔ حالانکہ یہ اور بات ہے کہ اگر بل کلنٹن میاں صاحب کو تھوڑی دیر اور بٹھا لیتے اپنے پاس، تو مجھے کبھی امید ہے کہ میاں صاحب فل پروٹوکول کے ساتھ 4 آدمیوں کے کندھوں پر واپس آتے، بلکہ شاید 6 ہوتے، جن میں سے 2 آدمی ان کی ٹانگتی کانپوں کو پکڑنے کے لیے چاہیے ہوتے۔ اس کے بعد مارشل لگ گیا، اور ظاہر میاں صاحب خود ہی اٹک قلعہ میں آ کر احتجاجاً بیٹھ گئے، اور جنرل مشرف کو آرڈر کیا کہ میں یہاں سے تب تک نہیں ہلوں گا جب تک تم کہیں بھاگ نہیں جاتے۔ یہ دیدہ دلیری اور بہادری دیکھ کر بیچارے مشرف صاحب ٹانگتی کانپوں کے ساتھ میاں صاحب کی کانپیں پکڑ لیں اور گڑ گڑاتے ہوئے میاں صاحب سے درخواست کی کہ آپ باہر چلے جائیں، اور میاں صاحب نے کمال فراخ دلی سے اپنی کانپیں مشرف صاحب سے چھڑائیں اور ایسے بھاگے کہ 10 سال تک پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس دوران وہ اور ان کی باقی ماندہ پارٹی گائے بگائے جنرل مشرف کو تانے مارتے رہے۔ 9/11 کے واقعے کے بعد جو افغانستان میں ہوا، جو پاکستان نے ہیلپ کی، مدد کی، اس تناظر میں جنرل مشرف کو تانے دینے شروع کر دیے کہ یہ کیسا بہادر کمانڈو ہے۔ امریکہ نے تھوڑی سی آنکھیں دکھائیں تو امریکہ کے سامنے لیٹ گیا۔ انڈیا جاتا ہے تو وہاں ہاتھ باندھ کر ان کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اس سے گھٹیا باتیں بھی انہوں نے اچھالی تھیں، لیکن وہ باتیں کرنے کے لیے ہمارا چینل متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ سب کو یوٹیوب پہ، انٹرنیٹ پہ چیزیں مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ میاں صاحب کا ایک مشہور زمانہ ڈائلاگ بھی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے لوگ ہیں، اور تو اور ان کی پارٹی کا نشان بھی شیر ہے، جو کہ صفاکی اور درندگی کی علامت ہے۔ انہوں نے خود بھی اپنے پال کر رکھے ہوئے ہیں جو صرف اور صرف اپنوں کو ہی پڑھتے ہیں، یا
اس بندے کو پڑھتے ہیں جو اس ملک کے دشمنوں کو ایک آنکھ نہ بائے، اور یہ شاید دنیا کے واحد ہیں جو صرف اپنوں کو پڑھتے ہیں۔ ایسی بات نہیں، ان میں تھوڑی اخلاقیات بھی ہیں۔ کئی دفعہ تو یہ صرف بھونکنے پہ ہی اکتفا کر لیتے ہیں، اور آج کل ان سے کچھ ہوتا نہیں ہے تو صرف بھونکنے پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ویسے یہ دل کے بھی بڑے کھلے ہیں، جس کا ثبوت انہوں نے پاکستان کو بے درائے لوٹنے کے دوران انہوں نے خوب دیا۔ اس کے بعد ایک کافی مشہور واقعہ تھا جب میاں صاحب نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا اور ججوں کو للکارا تھا۔ اس کے علاوہ بھی میاں صاحب جرنیلوں کو للکارتے رہتے ہیں۔ ابھی کچھ وقت پہلے تو ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے انڈین وزیر اعظم مودی کو گھر بلا کر سب لوگوں کے سامنے اچھی خاصی ڈانٹ پلائی، اور اتنا غصہ تھے ان پہ کہ جاتے ہوئے ان کو بہت ساری چیزیں بھی تھما دی سزا کے طور پر۔ پھر پتہ نہیں کون سی ایسی ہوا چلی کہ ان سب کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ پہلے میاں صاحب بیمار ہوئے، پھر فنکار ہوئے، پھر چپکے سے فرار بھی ہو گئے، اور جیسے ہی لندن پہنچے آہستہ آہستہ ہوشیار ہوئے، پھر عقل اور زبان سے بے اختیار ہوئے، پھر اپنی حرکتوں کی وجہ سے غدار ہوئے، اور آج کل الحمدللہ سب کے لیے بیکار ہے۔ اب اس اتنی جنگجو اور سرماؤں سے بھری ہوئی پارٹی کا حال یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو مشورے دے رہے ہیں کہ جو جنرل مشرف کی پالیسیاں تھیں وہ بالکل ٹھیک تھیں، وہ سب کو ساتھ ملا کر چلتے تھے۔ امریکہ کوئی آرڈر کرتا تھا تو ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں کہتے تھے۔ انڈیا کے ساتھ بھی کافی اچھے تعلقات تھے، آپ بھی انہی پالیسیوں پر عمل کریں۔ ان کی سوچ تو یہیں تک تھی کہ پاکستان میں جتنے بھی حکمران ہیں وہ سب بوٹ چاٹنے والے ہیں۔ وہ اب سیدھا سیدھا عمران خان کو یہی کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، جس کو نہ بولنے کی تمیز ہے، نہ جس کو سفارتی آداب کا پتہ ہے، اور جس کو جی چاہتا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیتا ہے۔ اس طرح تو پاکستان اکیلا ہو جائے گا دنیا میں، اس طرح تو پاکستان کا نقصان ہوگا، اس طرح تو پاکستان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہے گا۔ اور ان کی نظر میں وزیر اعظم کے عہدے کی سب سے بڑی بے حرمتی عمران خان صاحب نے جو کی تھی وہ ٹی شرٹ میں قوم سے خطاب تھا۔ ان کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتہ تھا کہ پاکستان میں ایک لیڈر ایسا بھی آئے گا جو نہ صرف مغرب کو آنکھیں دکھائے گا، ان کو انکار کرے گا، بلکہ ان کو سیدھی سیدھی کھلی دھمکیاں بھی دے گا۔ ان کی تو اب حقیقت میں کانپے ٹانگ رہی ہیں۔ ہائیو میرے سرماؤ، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آج تک جتنی انرجی سے، جتنی طاقت سے تم اپنے ملک میں بھونکے ہو، اگر اس سے آدھی طاقت میں بھی تم اپنے ملک کے دشمنوں کے خلاف بھونکتے تو آج یہ ملک جنت ہوتا۔ تم لوگوں کی واقعی ہی ٹانگیں کانپتی ہیں، تم لوگوں میں غیرت کی کمی ہے، تم نے کبھی بھی مخلص ہو کر پاکستان کا نہیں سوچا۔ یہی وجہ ہے آج اللہ تعالیٰ نے ذلالت تم لوگوں کا مقدر کر دی۔ آج ثابت ہو چکا ہے کہ تم لوگوں کو صرف حکومت، عہدہ اور اقتدار چاہیے، اس کے بغیر تم لوگ نہیں رہ سکتے، اور اس اقتدار کے لیے تم لوگ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاؤ گے۔ آج اگر اس پوزیشن میں کوئی تم لوگوں کو یہ یقین دلا دے کہ پاکستان کو توڑنے میں ہماری مدد کرو، ہم تمہیں اقتدار دے دیں گے، اور مجھے پورا یقین ہے تم لوگ انکار نہیں کرو گے۔ جو حالت تم لوگوں کی ہوئی پڑی ہے آج کل، تم تو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہاں گیا تمہارا وہ بیانیہ کہ ہم اس بار ڈیل نہیں کریں گے، اور پوری کوشش بھی کرتے رہے ہیں کہیں سے ڈیل مل جائے۔ آپ لوگ سفارتی آداب کی بات کرتے ہیں، آپ نے تو اپنی حکومت میں وزیر خارجہ تک نہیں رکھا تھا، اس ملک کا وزیر خارجہ نہیں رکھا تھا جس ملک کی دشمنی میں انڈیا نے ہمیشہ پاکستان کی بدنامی کی ہے۔ وزیر خارجہ کسی ملک کی زبان ہوتا ہے، آپ لوگوں نے اپنے ملک کی وہ زبان ہی بند کر دی تھی، اور آج آپ عمران خان صاحب سے کہتے ہیں کہ اسے سفارتی آداب کا نہیں پتہ۔ آپ لوگوں کو ملک کی محبت کا نہیں پتہ۔ سفارتی آداب کوئی معنی نہیں رکھتے، معنی رکھتی ہے تو ملک کی محبت رکھتی ہے، اور ملک سے محبت آپ لوگوں میں ذرا برابر بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ اپنی اس حالت میں اس حد تک آگے نکل چکے ہیں کہ آپ کو نہ پاکستان کی عزت کی فکر ہے، نہ پاکستان کی سالمیت کی فکر ہے، نہ اس پاکستانی عوام کی فکر ہے۔ آپ کو صرف چاہیے اپنا اقتدار چاہیے۔ آخر میں مشرف صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آج آپ کے دشمنوں نے آپ کو کلین چٹ دے دی ہے۔ وہ مان چکے ہیں کہ جنرل مشرف کی ساری پالیسیاں ٹھیک تھیں۔ جنرل مشرف نے اگر ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں کہا تو وہ ٹھیک پالیسی تھی۔ جو یہ کہتے تھے کہ ملک میں دوسروں کی جنگ لے کے آئے تھے، وہ داغ بھی آج اپوزیشن نے آپ سے دھو دیا۔ اور سلام عمران خان کی سیاسی بلوغت کو کہ اس
اپوزیشن کو، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ وکیل نہیں کرتے، سیدھا جج کرتے ہیں، آپ نے تو ان کو اپنا ملازم کر لیا۔ اب ہمیں یا آپ کو صفائیاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہی لوگ پہلے مہنگائی پہ صفائیاں دے رہے تھے کہ اس حکومت کے کیا کیا مسائل ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی ہونی چاہیے، اور اب یہ صفائیاں دے رہے ہیں کہ ہماری فوج اور جنرل مشرف بالکل ٹھیک تھے، حق پر تھے، اور عوام کو بتا رہے ہیں کہ اپنی فوج کی عزت کرنی چاہیے۔ ایسا کبھی ہم نے پہلے کب سوچا تھا کہ ہماری یہ والی اپوزیشن عوام کو بتائے کہ فوج ایک قابل احترام ادارہ ہے؟ آج تک تو فوج کے بارے میں ان کے منہ سے صرف بکواس نکلی ہے۔ یہ خان صاحب صرف آپ کے سر سے رہ جاتا ہے کہ آپ نے اپوزیشن کا گند اپوزیشن سے ہی صاف کروانے کا کام شروع کر دیا، اور مزے کی بات ہے کہ اپوزیشن خوشی سے اپنی گند کی صفائی بھی کر رہی ہے۔ خان صاحب یہ صرف آپ کر سکتے تھے، اور آپ نے کیا اور کر کے دکھایا کہ آپ واقعی مائنڈ گیمر ہیں، اور یہ آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے آپ ان کو اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں، یہ صرف آپ ہی کے پاس کوالٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیاں دے، اور آپ کے دشمنوں سے بھی آپ کو خیر ملے۔ باقی میں اپنی قوم کے لیے بھی یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ملک سے محبت کی توفیق دے، اور ہمیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، اور ہمارے اس ملک کا سر بلند رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں دے اور ایمان والی زندگی دے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔